روایت میں آتا ہے بعض مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوا کرتے تھے، گفتگو کرتے ہوئے کوئی تیسرا شخص نہیں ہوتا تھا. ایسے صحابی سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سننے کی بات ہے، بڑا قیمتی واقعہ کہ کیسا قرآن کا شوق، کیسی قرآنی زندگی بنائی گئی تھی. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کے ایک دوست آئے، آ کر کہنے لگے کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ آپ کے نبی پر کوئی آسمانی کتاب نازل ہوئی ہے. آپ کے نبی پر کیا ہوا ہے؟ کوئی آسمانی کتاب نازل ہوئی ہے، ذرا ہمیں وہ آسمانی کتاب دکھلائیے. اب ذہن کے اندر یہ ہوگا کہ کوئی صحیفہ نکال کر دکھلائیں گے، کوئی کتابچہ نکال کر دکھلائیں گے، کوئی کتاب کی صورت میں کوئی چیز نکال کر دکھلائیں. روایت کے اندر آتا ہے سامنے سے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے تھے. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا دیکھو سامنے سے آتے ہوئے شخص کو دیکھ رہے ہو؟ کہ جی ہاں سامنے سے آتے ہوئے شخص کو دیکھ رہا. فرمایا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ تم اللہ کی کتاب دیکھنے کے لیے آئے تھے، اس آتے ہوئے شخص کو دیکھ لو، گویا کہ یہی اللہ کی کتاب ہے. کہ ان کا کھانا پینا، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا سونا جاگنا، ان کی خرید و فروخت، ان کی زندگی 100% قرآن کے مطابق. کہ جو قرآن دیکھنے کے لیے آئے تھے ان کو صحابی دکھلا دیے، تم قرآن دیکھنے آئے تھے، اس آتے ہوئے شخص کو دیکھ لو، گویا کہ یہی اللہ کی کتاب ہے. ایسی زندگی بنائی. اس لیے میرے محترم دوستو، بہت غور و فکر کرنے کے بعد علم کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جن کا میں بندہ ہوں، جو میرے مالک اور خالق ہیں، جن کے ہاتھ میں میری ہر چیز، ہر حکم، ایک ایک قدم جن کے حکم سے چل رہا ہوں، اللہ تعالی مجھ سے کیسی زندگی چاہتے ہیں. مسجد میں ہوں کیسی عبادت چاہ رہے ہیں، گھر پر ہوں کیسا اخلاق، کیسا معاشرہ گھر کے اندر چاہتے ہیں، دکان پر ہوں تو کیسا معاملہ اللہ مجھ سے چاہ رہے ہیں. کہ اس حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے کیا چاہتے ہیں، یہ علم کا خلاصہ ہے. ہم اور آپ غور کریں، ایک کمپنی کے اندر ملازمت کرنے والا کمپنی کی مالک کے مرضی کے بغیر کام کر رہا ہو کہ اسے کمپنی میں ترقی نہیں ملے گی، کمپنی کے اندر ملازمت کا باقی رہنا بھی ممکن نہیں ہے. کہ کیا کر رہا ہو؟ کمپنی میں ملازمت کرنے والا مالک کی مرضی کے بغیر کام کر رہا ہو تو کمپنی میں ملازمت کا رہنا بھی باقی نہیں ہے، ترقی ملنا دور کی بات. کہ ایک بندہ اللہ کی مرضی کے بغیر زندگی گزارے تو یہ زندگی کیسے کامیاب بن سکتی ہے؟ اس لیے محترم دوستو بزرگوں، یہ طریقہ سکھلایا گیا تھا، یہ اخلاق، قرآن والے اخلاق سکھلائے گئے ہیں. انک لعلی خلق عظیم. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں، ہمارے حضرت فرماتے ہیں ایسے اخلاق بنائے تھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے مدینہ منورہ میں آنے والے. ہمارے حضرت فرماتے کہ تلوار کے ذریعے اسلام نہیں پھیلا، کہ تلواروں کے ذریعے اسلام نہیں پھیلا، جنگوں کے ذریعے اسلام نہیں پھیلا. سب سے بڑا دروازہ اسلام میں داخل ہونے کا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اخلاق ہوا کرتے تھے. حیات الصحابہ میں لکھا ہوا ہے واقعہ کہ مدینہ منورہ میں آنے والے یہ کہا کرتے تھے ہم بے شمار درباروں سے ہو کر آئے ہیں، بے شمار بادشاہوں کے یہاں سے ہو کر آئے ہیں، جیسے اخلاق ہم نے مدینے والوں کے دیکھے ہیں ایسے اخلاق اور محبت کہیں نہیں دیکھی. کہ کیسے اخلاق بنائے؟ ایسے اخلاق بنائے ہیں، ایسے اخلاق. قتل کا ارادہ لانے والا، گرفتاری کا ارادہ لانے والا، نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کا ارادہ لے کر آنے والا، کہ ہر ایک کے ساتھ اخلاق سے پیش آ کر دکھلایا ہے. آج ہمارا یہ حال ہے، کسی کے متعلق 2 جملے سن لیے، فلانا آپ کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا، بس ساری زندگی کی دوستی دشمنی میں بدل گئی. کہ اچھا میرے بارے میں دشمنی کا ارادہ رکھنے والا، اچھا میرے بارے میں بری بات کہنے والا، میرے بارے میں برا خیال رکھنے والا ہے، اب اس سے سلام کلام نہیں ہوگا، اب اس سے منہ اٹھا کر بات نہیں کی جائے گی. کہ قتل کا ارادہ لے کر آنے والا. محترم دوستو بزرگوں، قتل سے بڑھ کر برا ارادہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ کہ مکے سے آئے عمیر ابن وہب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے معلوم ہو گیا کہ قتل کا ارادہ لے کر آ رہا ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، روایت میں آتا ہے گریبان پکڑ لیا اور صحابہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بٹھا دیا کہ کہیں تکلیف نہ پہنچا دے جناب رسول اللہ.
روایت کے اندر آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دیکھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گریبان پکڑے ہوئے، فرمایا عمیر کا گریبان چھوڑ دو، قریب بلا کر بٹھایا، فرمایا عمیر کیسے آنا ہوا ہے؟ کہ جی رشتہ دار قید میں، اس سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ نہیں سچی بات بتلاؤ کیسے آنا ہوا؟ کہ جی نہیں رشتہ دار قید میں ہے، اس سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ عمیر یہ بتلاؤ مکے میں کعبے میں چھپ کر اپنے دوست سے کیا بات کر کے آئے تھے؟ بس یہ جملہ فرمانا، فوراً کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گئے کہ یہ تو نبی برحق ہیں، اللہ نے وحی کے ذریعے بتلا دیا ہے، میں اور میرا دوست تھا اور کوئی تیسرا نہیں تھا۔ نعوذ باللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنا کر آئے تھے۔ عرض یہ کرنا ہے محترم دوستو بزرگوں کہ قتل کا ارادہ لانے والے کے ساتھ بھلائی کرنے والے اخلاق کیسے بلند اخلاق ہوں گے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے اپنے قاتل کو دیکھا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے ارید حباءہ و یرید قتلی، کہ میں تو تیرے ساتھ بھلائی چاہتا ہوں اور تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے۔ ایسے اخلاق بنائے تھے، ایسے اخلاق۔ ساری زندگی کی دشمنیاں رکھنے والا، ساری زندگی تکلیف پہنچانے والا ابو جہل، کہ معمولی تکلیف نہیں پہنچائی، ساری امتوں میں فرعون، اس امت کا فرعون ابو جہل ہے۔ اندازہ لگائیے، اس امت کا فرعون ابو جہل، ساری زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے والا۔ روایت کے اندر آتا ہے مکہ مکرمہ میں آپ دعوت لے کر چل رہے ہیں، آپ ایک ایک کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، ایک ایک کو دوزخ کی آگ سے بچانے کی فکر میں نکلے ہوئے ہیں۔ بچپن سے مکے والے جانتے تھے صادق اور امین ہے۔ کون ہے؟ صادق اور امین۔ بچپن سے ایک لفظ جھوٹ زبان سے نہیں نکلا۔ اللہ تعالیٰ جن کی تصدیق کر رہے ہوں وما ينطق عن الهوى، یہ زبان جھوٹ نہیں بولتی۔ جس زبان کی تصدیق کون کر رہا؟ جس زبان کی تصدیق اللہ کر رہے ہوں۔ روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیا کرتے تھے، پیچھے پیچھے ابو جہل چلتا رہتا تھا، ان کی بات مت سننا، نعوذ باللہ یہ تو جھوٹے ہیں، کہ ان پر تو سحر ہے، نعوذ باللہ ان کا دماغ کام نہیں کرتا، کیا کیا بات ہے، کیسی تکلیف ساری زندگی پہنچائی، کہ ساری زندگی کی دشمنیاں رکھنے والا ابو جہل۔ محترم دوستو بزرگوں، ان کے بیٹے ہیں عکرمہ، ابو جہل کے بیٹے، اس کے بیٹے عکرمہ۔ روایت کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے لگے عکرمہ اسلام لانے سے پہلے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو ابو جہل کا بیٹا آ رہا ہے عکرمہ، اس کے سامنے اس کے باپ کی برائی مت کرنا۔ اس کے سامنے کیا مت کرنا؟ اس کے سامنے اس کے باپ کی برائی مت کرنا۔ زندہ کو تکلیف ہوگی، مردہ کو تمہاری بات پہنچے گی نہیں، مردہ کو تو بات پہنچے گی نہیں، مگر تمہاری بات سے زندہ کو تکلیف ہو جائے گی۔ دیکھو دشمن کا بیٹا آ رہا ہے، اس کے سامنے دشمن کی برائی مت کرنا۔ حیات الصحابہ میں لکھا ہوا ہے واقعہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی کی دشمنی، محترم دوست یہ الفاظ کہنا آسان ہے، تصور کیجئے کیسی تکلیف ہوگی۔ دشمن کے بیٹے کو دیکھا ہوگا تو ساری دشمنیاں نظر میں آ گئی ہوں گی، دشمن کے بیٹے پر نظر پڑی ہوگی تو ساری تکلیفیں یاد آ گئی ہوں گی جو پہنچائیں گی، کہ گھر سے نکال دیا، مکے سے نکال دیا، قید کر دیا، کیسی کیسی تکلیفیں ساری زندگی پہنچائی۔ ساری تکالیف کو درگزر کرتے ہوئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، روایت میں آتا ہے اپنی جگہ سے لپک کر کھڑے ہوئے اور دشمن کے بیٹے کو گلے سے لگا لیا۔ دشمن کے بیٹے کو کیا کر دیا؟ گلے سے لگا لیا۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں بس یہی اخلاق تھے، یہی اخلاق جو ساری زندگی کی دشمنی کو دوستی میں بدل دیا کرتے تھے۔ روایت کے اندر آتا ہے عکرمہ ابن ابی جہل، عکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج سے میں مہاجر ہوں، مجاہد ہوں، جتنے گھوڑے دین کی مخالفت میں دوڑائے ہیں اس سے زیادہ گھوڑے دین کی خدمت میں دوڑا ہوں گا۔ یہ سب سے بڑے دشمن کا بیٹا، کہ ایک گلے سے لگانا، ایک اخلاق سے پیش آنا۔ خود فرماتے ہیں صحابہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ناپسند چہرہ نعوذ باللہ اسلام لانے سے پہلے کوئی نہیں تھا، اور جب سے اسلام لائے ہیں تب سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب کوئی چہرہ، آپ سے زیادہ محبوب کوئی ذات، اور آپ کے نام سے زیادہ محبوب کوئی جملہ نہیں۔ یہ اخلاق تھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو اس امت کو سکھلا کر گئے تھے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ سلام کلام بند ہو جاتے ہیں، تھوڑی سی بات پر ساری زندگی کی دوستیاں دشمنی میں بدل گئیں۔
اجی نہیں میں کیسے معافی مانگوں، فلانے کی غلطی ہے، فلانا کیسے معافی مانگے، فلانے کی غلطی ہے، کہ ایک ایک جملہ ساری زندگی کی دشمنی کے لیے.